بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے، بتائیں کس بادشاہ کی کھوپڑی تھی؟ جواب ہے ججہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سطر کو ڈھانپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار کس جنگ میں حاصل ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کے خوش ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے جی ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ سوال ہے غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑا تھا۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے۔ سوال ہے قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ کس بادشاہ نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی؟ خسرو پرویز۔ سوال ہے کس جنگ میں ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان دریا پار نہ کر سکیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج دریا پار کر گئی؟ اس پر ایرانیوں نے سخت خوف میں کیا کہا؟
جواب ہے یہ جنگ میدان تھی اور ایرانیوں نے سخت خوف میں آ کر کچھ یوں کہا کہ دیوا آ مدنن، دیوا آ مدنن، یعنی کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد بھی پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمان بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پایا تخت میں داخل ہوئے۔ سوال ہے کس صحابی نے سب سے طویل عمر پائی؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی نماز کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ جواب ہے نماز فجر کی سنت کے بارے میں۔ سوال ہے کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا، اب میرا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے بلا کسی شدید ضرورت کے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑ دی تو اگر کوئی شدید ضرورت نہیں تھی تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ پر اس گناہ سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ سوال ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب ہے کلمہ شہادت۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ واقعہ فیل کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ 50 دن بعد۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے آب زمزم کے پاس 2 عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟
जवाब है सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि पिछने से हाफजे और अक्ल में इजाफा होता है। सवाल है तर्जुमान अल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब है हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए कितने आदमी मंजनीक चलाने पर मामूर थे? जवाब है 400 आदमी। सवाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को कैद करके कौन सा बादशाह ले गया था और कहां ले गया था? हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को बादशाह बख्त नसर कैद करके बाबिल ले गया था। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में क्या राज था? जवाब है आप इसका जवाब दीजिए। खुदा ने जो अंगुश्तरी आपको दी है इसका क्या राज है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि इसका क्या भेद है, तुम ही बताओ कि क्या भेद है। फिर इसने कहा कि खुदा ने तुमको सल्तनत दी है, काफ से काफ तक वो सब एक नगीना की कीमत है, ताकि तुझको मालूम हो कि दुनिया कुछ हकीकत नहीं रखती। सवाल है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में अहले यहूद का क्या नजरिया है? जवाब है अल्लाह का बेटा बताते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अली किसने रखा था? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जिन जादूगरों से हुआ था उनकी तादाद क्या थी और वो किस चीज पर बैठे थे, इनके हाथों में क्या था? जवाब है जादूगरों की तादाद 70,000 थी। हर जादूगर कुर्सी पर बैठा था और हर एक के हाथ में एक एक रस्सी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा राहील बिनते लाबान से कितने बेटे थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन यामीन। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज किस वक्त पढ़ाई? जवाब है मगरिब। इस्लाम की अव्वलीन दर्सगाह कौन सी थी? दारे अरकम इस्लाम की अव्वलीन दर्सगाह थी। अगर कोई खातून कमाती है तो क्या उसके शौहर की तरफ से नान नफका माफ हो जाता है? चाहे औरत कितनी ही मालदार क्यों ना हो, इसके बावजूद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर पर नान नफका वाजिब रखा है। नान नफके का इतलाक 3 चीजों पर होता है: लिबास, रिहाइश, खाना पीना। ये सब कुछ फराहम करना शौहर के जिम्मे है। लिहाजा बीवी की मालदारी को बुनियाद बनाकर शौहर ने नान नफके की अदायगी में कोताही की तो गुनाहगार होगा। क्योंकि देना वाजिब था तो तर्क वाजिब लाजमी आया, जो गुनाह सगीरा होता है, और हर महीने इसी गुनाह सगीरा पर इसरार इसको गुनाह कबीरा बना देता है, तो ऐसा शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ है।
سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی اولاد کو اسباط کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ بیت المعمور میں سب سے پہلے کون سا فرشتہ داخل ہوا؟ بیت المعمور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرشتے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس مسجد میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ بیت المعمور کی عظمت آسمان میں بیت اللہ کی طرح ہے، اور یہ بالکل بیت اللہ کے مقابل ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو ٹھیک بیت اللہ پر آ کر گرے گی۔ پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ زعفران کی۔ جنت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی کن کن عورتوں سے ہوگی؟ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی 3 عورتوں سے ہوگی: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جس نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ روم کے نازل ہونے کے بعد کس کے ساتھ شرط لگائی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ لال مرچوں سے نظر اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟ لال مرچوں سے نظر اتارنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے تجربے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لال مرچ جلاتے وقت اگر دھواں نہ آئے تو یہ نظر اتارنے کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، بعض مرتبہ شیطان بچوں کو تنگ کرتا ہے، بچے روتے ہیں، تو جب کوئی اس طرح سے نظر اتارنے کے لیے ٹوٹکا کرتا ہے تو شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان کا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک شیطانی عمل ہے، اور اس طرح سے انسان شیطان کے ہاتھوں کمزور ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے مرچوں سے نظر اتارنے کو جائز عمل قرار دیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ سوال ہے اسلامی ریاست کا آئین کیا ہے؟
जवाब है कुरान मजीद। सवाल है अल्लाह ताला जब किसी बंदे को हलाक करने का इरादा करता है तो कौन सी चीज उससे खींच लेता है? जवाब है हया। इंजील के लग़वी माने बताएं। खुशखबरी। सवाल है बताएं जंगे अहज़ाब और जंगे खंदक में पहले कौन सी हुई? जवाब है दोनों एक ही जंग के नाम हैं। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज अव्वल पर उम्र मुबारक क्या थी? जवाब है 63 साल। सवाल है हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां गुजारा? जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में। सवाल है सुबहान रब्बियल अजीम के माने क्या हैं? जवाब है पाक है मेरा परवरदिगार अजमत वाला। सवाल है शैतान जमीन पर सबसे ज्यादा किस तरफ होते हैं? जवाब है मशरिक की तरफ। गज़वा बदर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कितने काफिर कत्ल हुए? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों 36 काफिर कत्ल हुए। कुरान पाक में वाक़या शकुल कमर किस पारे में दिया गया है? 27वें पारे में। सवाल है कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर कुल कितने अंबिया का जिक्र है? जवाब है 26 अंबिया का जिक्र है। किस तिजारत में हमेशा फायदा ही रहता है? अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत में। सवाल है किस खलीफा राशिद की बीवी की उंगलियां काटी गईं? जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया जिनका नाम नाइला रजी अल्लाह ताला अन्हा था, उनकी उंगलियां बलवाइयों ने काट दी थी। सवाल है किस नबी को बुतों के चढ़ावे का खाना दिया गया? जवाब है एक मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाने के बारे में बताया गया कि यह बुतों के चढ़ावे का खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाने से इनकार कर दिया। कौन सा अमल करने से घर की औरतें पाक दामन हो जाती हैं? मिसवाक के फजाइल में से इस बात का भी जिक्र है कि तुम मिसवाक करो, तुम्हारी घर की औरतें पाक दामन बन जाएंगी। सवाल है मजूसी किस चीज की पूजा करते हैं? जवाब है मजूसी आग की पूजा करते हैं। सवाल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसने जादू किया था?
جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ سوال ہے نماز کب فرض ہوئی؟ جواب ہے شب معراج کے وقت۔ واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب اور بھی تھا، وہ کیا تھا؟ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ چڑھاووں کی آمدن کھاتا تھا۔ سوال ہے احد سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے پہاڑ۔